بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج مختلف ذرائع سے یا مختلف چینل سے مجھے پاکستان سے یہ اطلاع ملی کہ نور مقدم کیس کے اندر جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یا کچھ اور استعمال کرتے ہوئے میڈیا پر پابندی لگوا دی ہے۔ اب اس کی کوریج نہیں ہو سکے گی۔ ایک تو یہ ایشو ڈسکس کروں گا۔ دوسرا، میں نے ایک رابطہ کیا تھا جب طاہر ظہور جو تھراپی والے ہیں، میں وہ بتاؤں گا آپ کو اس کی ڈیٹیل اور کچھ سوال۔ انٹرویو سے تو انہوں نے بہرحال انکار کر دیا تھا، لیکن میرے کچھ سوال تھے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ سن سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پابندی جو ہے انہوں نے، اس کے والدین نے یا عصمت نے یا کسی نے بھی میڈیا پر کوئی پابندی لگوا دی ہے۔ ایسی بالکل کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ بالکل افواہیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ایسا ممکن ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز، نیوز چینلز کو تو آپ بعض دفعہ بڑے بڑے ایڈز دے کر انفلوئنس کر سکتے ہیں یا کسی کی سفارش بھی کروا سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو اتنا روکنا اور اس پر کنٹرول کرنا کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ذرا سے بھی کوئی صداقت ہے۔ ہاں، اگر وہ ویڈیو بنوانے پر کوئی پابندی وہاں پر کسی سے مل ملا کے کروا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بالکل ہی نیوز ہی نہ پبلش ہو کسی جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ یا کسی نیوز چینل پہ، دس از امپاسبل۔ مجھے اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ممکن ہے کہ جب وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ اکثر ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے، بڑے بڑے کیسز جہاں پہ ہوتے ہیں نامی گرامی، وہاں پر ویڈیو کوریجز پر پابندی نہیں ہوتی لیکن ڈاش کیا جاتا ہے۔ سم ٹائم ویڈیو نہیں بننے دی جاتی، پولیس جو ہے اس پر انفلوئنس کر کے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ویڈیو نہ بنانے دیں۔ اس قسم کی چیزیں، یہ پارٹ آف ہمارے جاب کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ ویڈیو نہیں بنانے دیں، ہم پھر بھی چھپ چھپا کر ویڈیو بن جاتی ہیں اور یقین کریں کہ ویڈیو آ جاتی ہیں سامنے۔ ہم نہیں بنائیں گے، کوئی اور بنا لے گا، کسی اور طرف سے کوئی ویڈیو مل جائے گی، سب ویڈیوز ملتی رہے گی۔ خبر کو روکنا جو ہے ممکن نہیں ہے سوشل میڈیا پر اسپیشلی۔ سیکنڈلی، بڑا شارٹلی میں بتاؤں گا کہ جو پریس کانفرنس کی تھی طاہر ظہور تھراپی والے، اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جی میں آپ کا ڈیٹیل میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں آپ کی پریس کانفرنس کے بعد، چونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اب آپ چونکہ میڈیا میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں بتا دیں کہ کچھ سوال ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف ایک ہی پریس کانفرنس کی اجازت ملی تھی اور وہ میں نے کر دی، اب میرا وکیل جو ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں نے اسے دوبارہ ریکویسٹ کی لیکن انہوں نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ خیر، میرے کوسچنز یہ ہیں ان کی پریس کانفرنس پہ۔ انہوں نے کہا جی، طاہر ظہور نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کال آئی ذاکر جعفر کی اور کہا کہ جی وہ غصے میں ہے، اگریسو ہے، آپ جائیں اس کو جا کر لے آئیں اور اس کی تھیراپی وغیرہ کریں۔ ہم وہاں چلے گئے، یہ یعنی طاہر ظہور صاحب کی پریس کانفرنس کی، ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لوگ پہلے سے، ہمسائے وغیرہ اور کچھ لوگ پہلے کھڑے تھے اور کچھ دوست، میوچل فرینڈز ظاہر جعفر کے اور نور مقدم کے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہ ایز اٹ از میں بتا رہا ہوں جو ان کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اچھا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا ظاہر جعفر کے کمرے میں، اس نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے ناک کیا دروازے پر تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھمب امپریشن والا جو امجد جو تھراپی والا جو زخمی ہوئی، اس نے کہا جی کہ تھمب امپریشن والا دروازہ تھا، وہ ہم توڑ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ناک کیا کئی دفعہ تو ظاہر جعفر نے اندر سے کہا کہ تم لوگ نیچے جاؤ، میں آدھے گھنٹے تک خود باہر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ باہر آ گئے، باہر آ کے ویٹ کرتے رہے۔ خیر، اس کی ڈیٹیل ساری جو ہے ان کی پریس کانفرنس، وہ ویڈیو ہے، اگر آپ کو دیکھنا چاہے تو اس لنک کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طاہر ظہور صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ آپ چلیں یہاں تک تو مان لیا کہ آپ جب گئے تو آپ کو نہیں پتہ تھا، ذاکر جعفر سے آپ نے پوچھا بھی لیکن انہوں نے کہا جی اگریسو ہے، نہیں پتہ آپ کو۔ اب آپ جب وہاں پہنچ چکے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ سچویشن کیا ہے، کیا تھراپی والوں کی جو لیگل لائسنس ہے اس میں یہ بات کہیں پر لکھی ہوئی ہے لائسنس لیتے وقت کہ اگر کوئی مریض یا پیشنٹ آپ کو الاؤ نہ کرے تو آپ کھڑکیاں دروازے توڑ کر اندر جا سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ نے وہاں پر سچویشن دیکھ لی
اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمسائے بھی ہیں، دوست بھی وہاں کھڑے، اور کوئی بھی اندر جانے کو تیار نہیں ہے، تو آپ نے اس کے ظاہر جعفر کے کہنے پر آدھا گھنٹہ باہر ویٹ کیوں کیا؟ اس دوران آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ نمبر 3، آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے فون جو ہیں وہ سیکیورٹی والوں کے پاس جمع کروا دیے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے کتنی بار اپنے فون جو ہیں کسی پیشنٹ کو گئے ہوں تو فون آپ لوگوں کو اجازت نہ ہو اندر لے کے جانے کی؟ یہ تو پارلیمنٹ میں بھی اب فون آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو، کسی آفس میں آپ جائیں تو کیا آپ اپنا فون جمع کروا کر جاتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ آپ نے تو الٹا مدد کی اور اس کو باندھا، ورنہ وہ فرار ہو جاتا۔ سر، آپ نے ایک جان مزید خطرے میں ڈال دی۔ آپ نے اس امجد کو، وہ آلموسٹ مار چکا تھا، امجد کی صرف زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی تو وہ بچ گیا، ادروائز اس کے پاس سے جو پسٹل ملا ہے وہ اس میں گولی پھنسی ہوئی تھی، ورنہ وہ مار چکا تھا، اس کی کن پٹی پر رکھ کر چلا چکا تھا، اس میں کوئی بچنے کے چانس ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد جو وار اس نے چاقو کا کیا وہ بھی اتنا گہرا تھا کہ اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، ورنہ وہ بچ گیا۔ تو آپ نے تو ایک اور زندگی خطرے میں ڈال دی سر، اور وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی۔ وہ ایک معصوم اور ملازم آدمی تھا، آپ نے اس کو سیڑھی لگا کر اوپر بھیج دیا۔ یہ کیا آپ کے لیگل لائسنس میں شامل ہے یہ اس طرح کھڑکی میں کسی کی سیڑھی لگا کر کسی پیشنٹ کی داخل ہو؟ اور اس سے پہلے کتنی بار آپ نے کسی پیشنٹ کے گھر گئے اور آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہو تو آپ نے سیڑھی لگا کر کسی کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہو؟ اور یہ تمام سوال جو ہیں یہ آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ میرے ساتھ آپ نے نہیں سیشن کیا، کوئی بات نہیں، لیکن عدالت میں یا کسی اور جگہ پر اگر آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس کی تو یہ سوال آپ کے سامنے ضرور آئیں گے کہ آپ اس وقت اگر رسپونڈ کر لیتے، چلے فرض کر لیں آپ کو نہیں پتا کہ اندر کوئی ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اندر کوئی اور بھی ہے، اگر آپ کا پیشنٹ اس سچویشن میں ہے اور وہی اس وقت پھندا لگا لے، تب آپ کیا کرتے؟ اگر وہی اپنا نقصان کر لیتا، کوئی اور ہوتا پیشنٹ، مطلب ضروری نہیں کہ اس کیس کی بات کر رہا ہوں، ایسی سچویشن ہو اور آپ لوگ 12 گھنٹہ ویٹ کریں، اور اس دوران اگر کوئی آپ کا پیشنٹ خود اپنی جان کے ساتھ کھیل لے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا یہ آپ لوگوں کی جو لیگل لائسنس ہے، کیا یہ چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ نے کسی کا کھڑکی دروازہ توڑنا ہو؟ بہرحال یہ سارے سوال تھے آپ کے سامنے، اگر آپ کے ساتھ سیشن ہو جاتا تو ضرور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سوالوں کا جواب ضرور جاننا چاہیں گے۔ شکریہ۔